رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ یاسین میں مذکور اس اہم خوبصورت اور داعی الی اللہ شخصیت کے متعلق ہے جن کا نام حبیب نجار تھا۔ مفسرین کی صراحت کے مطابق وہ انطاکیہ شہر کے رہنے والے تھے۔ جب اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 3 مبلغ صادق، صدوق اور شلوم پہنچے اور ایک عرصے تک وہ وہاں پہ آباد رہے، وہ علاقہ بت پرست تھا۔ ان مبلغین نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور ایک عرصہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، ہر انداز میں ان تک اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کی مسلسل کوشش کی، لیکن وہ لوگ تھے کہ ان کی ایک بھی نہ سنتے تھے۔ کبھی انہیں کہتے کہ تمہاری وجہ سے معاذ اللہ ہمارے اوپر نحوست آ گئی ہے، کبھی کچھ الزام لگاتے، کبھی کچھ الزام لگاتے۔ تو پھر ایک وقت آیا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ انطاکیہ بستی کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان مبلغوں کے اتنے خلاف ہوئے کہ انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم نہ رکے اپنی اس دعوت سے، اپنی اس تبلیغ سے اور ہمارے بتوں کی مذمت سے، تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اب انہوں نے تیاریاں کر لیں کہ ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کو سنگسار کر دیں، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی اور بہت بڑا اقدام تھا جو وہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے حق میں کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اب اسی دورانیے میں جب یہ بات پھیلی تو ایک نیک فطرت اور پاکیزہ خصلت آدمی جو انطاکیہ شہر کے ایک آخری کنارے میں آباد تھا، بات جب باہر نکلی، اس تک بات پہنچی تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اللہ رب العزت کو اس پاک باز آدمی کا وہ جلدی جلدی چلنے اور دوڑنے کا انداز جو ان پیغمبروں کے حق میں تھا، ان کی حمایت میں تھا، وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی کیفیت کو بھی قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ وہ آیا اور آ کر اس نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اے میری قوم، کچھ ہوش کرو، آنکھیں کھولو، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو جو ہر حوالے سے تمہارے خیر خواہ ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کا کوئی اپنا ذاتی اور دنیاوی مقصد بھی نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے تم انہیں دیکھ رہے، کوئی اخلاص کے ساتھ فقط اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، کبھی اپنے ذاتی معاملے میں کبھی انہوں نے تم سے کوئی خدمت طلب نہیں کی، نہ کوئی ڈیمانڈ کی، نہ کوئی مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا انہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، اور ان کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں، بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی اللہ کی عبادت کریں۔ تو تم کیوں ان کے دشمن بن گئے ہو؟ تم کیوں ان کی جان کے درپے ہو گئے ہو؟ اس اپنے ارادے کو ترک کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے۔ آؤ ان پہ ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو۔ اور یہ تقریر کرنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میرا معاملہ سنو، کہ میں ان پیغمبروں کی دعوت پہ، میں ان مبلغوں کی دعوت پہ ایمان لا چکا ہوں، میں انہیں ماننے والا ہوں، اور کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نہ مانوں؟ مجھے کیا حق پہنچ رہا ہے کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں کہ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور میں اسی اللہ کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب مجھ پہ کوئی مشقت آنے والی ہوتی ہے تو میرا اللہ اس مشقت کو ٹالتا ہے، جب مجھے کوئی کامیابی ملتی ہے تو میرا اللہ مجھے کامیاب کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو، یہ نہ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنے والے ہیں، نہ کسی مشقت کو ہم سے دور کرنے والے ہیں۔
تو جب بے بانگ دہل اس بندہ خدا نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ان مبلغوں کی حمایت کی، تو وہ قوم اس کی طرف ٹوٹ پڑی، اسے سنگسار کر دیا، اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو ادھر اس کی شہادت ہوئی، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے آ، جنت تیرے انتظار میں ہے، حور و غلمان اور فرشتے تیرے استقبال کے لیے ہیں، تو نے میرے لیے جان دی ہے، آ بغیر حجاب کے میرا دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، جنت میں داخل فرمایا۔ تو جب وہ اللہ کا خاص بندہ حبیب نجار جنت میں پہنچا تو جنت کی خوبصورتیاں، جنت کا حسن، جنت کے چشمے اور وہاں اللہ کی نعمتیں جب انہوں نے دیکھی تو اس کے دل میں ایک خوبصورت خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال ہر دائی کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کتنی کرم نوازی ہے مجھ پہ، اللہ نے مجھے بخش بھی دی ہے، جنت بھی عطا کی ہے، کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کی دعوت کو ماننے کا انجام کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس خواہش کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا۔ تو اب یہ لوگ جنہوں نے حبیب نجار کو سنگسار کیا، اور نبیوں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کی صراحت قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ ہاں اتنا ملتا ہے کہ اس کے بعد اس قوم پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل نے ایک چیخ ماری، بس اسی چیخ سے وہ ہلاک ہو کے رہ گئے، بجھے ہوئے کوئلے بن کے رہ گئے۔ یہ کیفیت ان کی تھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بندہ مومن اور مرد مومن کی حالات و واقعات کو جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں، اور بالخصوص مبلغین اسلام کے لیے دعوت حق کا علم کیسے بلند کرنا ہے اور کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے، اس حوالے سے بھی بڑی خوبصورت باتیں اور حکمتیں اس واقعہ میں موجود ہیں۔ تو آئیے سورہ یاسین سے ان آیات طیبات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس مرد مومن کا ذکر فرمایا۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 20 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے ان مبلغین کا ذکر ہے، وہ آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم کے ساتھ ان کی کشمکش چلی، تو جب قوم نے انہیں رجم کرنے یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا اور بات پھیل گئی، تو اسی کیفیت کے عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں، اسی خوف و ہراس کی کیفیت میں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اسی صورتحال میں آیا شہر کے دوسرے کنارے سے رجل، ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، اس نے آ کے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم ان رسولوں کی پیروی اختیار کرو جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اتبعوا، تم پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راستے پہ بھی ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا انہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے تم سے کوئی اپنا دنیاوی مفاد طلب کیا ہو، ہمیشہ انہوں نے تمہیں خدا کی طرف ہی بلایا ہے، یہ خود ہدایت پہ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے تمہیں ہدایت کی طرف ہی بلایا ہے، تو تم کیوں نہیں ان کی بات مان لیتے، کیوں نہیں ان کی پیروی کرتے؟ اور یہ تمہاری طرف میرا پیغام ہے۔ اور جہاں تک میرا ذاتی معاملہ ہے، اس مرد مجاہد نے بے بانگ دہل یہ اعلان کیا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور نہیں ہے میرے لیے کوئی حق کہ میں بندگی نہ کروں، عبادت نہ کروں اس ذات کی، فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ تو جب پیدا بھی اسی نے کیا ہے، نعمتیں اور رزق بھی وہی دیتا ہے، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں، اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ اور یاد رکھو تم سب نے اسی مالک کی طرف لٹائے جانا ہے، تو جب مالک کی طرف لٹائے جانا ہے تو پھر پوچھ گچھ ہوگی، اور میں جب لٹایا جاؤں اگر میرے پلے شرک ہو تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی طرف لٹائے جانا ہے، اس لیے میں اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں ان مبلغین کی بات کو ماننے والا ہوں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، تم دیکھتے نہیں ہو اگر وہ اللہ رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو ان بتوں کی سفارش مجھے ذرا بھر بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اگر اللہ میرے بارے میں کوئی اقدام کرنا چاہے تو یہ بت مجھے چھڑا نہیں سکتے، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں گے، یعنی ان بتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ خود دوسروں کے محتاج ہیں، تو مجھے یہ کیسے چھڑائیں گے، میری یہ کیسے سفارش کریں گے؟
انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو پوجنے والا ہو جاؤں تو اذا لفی ضلال مبین، تو پھر میں خود ہی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ تو اے میری قوم سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تم سب کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، کان کھول کے میری بات سن لو۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ایک طرف پورا شہر کفر اور شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، نبیوں کی مخالفت پہ ڈٹا، ان مبلغین کی مخالفت پہ ڈٹا ہوا ہے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی طرف آمادہ ہے، لیکن ایک طرف ایک یہ مرد حق ہے، اس میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ سن لو، میں ان مبلغین پہ ایمان لا چکا ہوں، یعنی ان کی دعوت پہ ایمان لا چکا ہوں، میں اپنے رب پہ ایمان لا چکا ہوں، آنکھیں کھول کے سن لو، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کان کھول کے سن لو۔ تو جب اس مرد مجاہد نے یہ نعرہ حق بلند کیا تو وہ پہلے ہی سخت غصے میں تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے سب سے پہلے اسے رجم کیا، پتھر مارے اور اپنے گمان کے مطابق ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہلاک ہو گیا، کام ختم ہو گیا ہے، لیکن کتنا خوبصورت ماحول تھا، ادھر وہ اپنی جان کی قربانی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اپنے رب کے دین کے لیے، ان مبلغین کی حمایت کے لیے۔ ادھر روح نے پرواز کی، ادھر سے آواز آئی قیل ادخل الجنہ، اسے فرمایا گیا جا جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہوتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو دین حق کے لیے اپنی جان کو پیش کرے، جو دین حق کے دفاع کے لیے، رسولان اور انبیاء کے دفاع کے لیے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور سرکار کی ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اخلاص اس کے اندر ہو۔ جب وہ نعرہ مستانہ بلند کر کے جائے تو آواز آتی ہے قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ جب وہ جنت میں داخل ہو کے جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، حسن و جمال، یہ ساری کیفیات سے جب ان کا پالا پڑا، قالا، تو انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے کس کام کی وجہ سے مجھے بخش دیا، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے بخشا ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے ان مبلغین کی حمایت کی وجہ سے، اللہ نے مجھ پہ کرم نوازی کی ہے اپنی توحید کو ماننے کی وجہ سے۔ کاش میری قوم جان لیتی اور وہ بھی توحید پرست ہو جاتی، کاش میری قوم جان لیتی، وہ بھی ان مبلغین کی بات کو مانتی، وہ بھی راہ ہدایت پہ چلتی۔ تو جب یہ کیفیت بنی، انہیں شہید کیا گیا، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان پہ میرا عذاب آیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، فرمایا ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چینخ تھی جو حضرت جبریل کے ذریعے، جبریل نے زمین پہ آ کے ہماری اس قوم کے لیے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اس کے بعد وہ بجھے ہوئے کوئلے بن کے ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ایک چونکا دینے والی اور ضبط فکر دینے والی بات کی ہے، اور آج بھی آج کے دور کے تناظر میں بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ فرمایا یا حسرۃ علی العباد، وائے افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کی طرف بلانے والا، کوئی داعی الی اللہ ان بندوں کے پاس آتا ہے تو یہ بندے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی بات کو مانیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو یہ وہ مبلغین جنہیں اصحاب القریہ کہا جاتا ہے، جنہیں اصحاب یاسین بھی کہا جاتا ہے، ان کے حمایت کی اس مرد مومن کا واقعہ، اس کے حالات ہیں۔ تو ان سے ہمارے لیے جو ہدایت کے پہلو ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، جو عبرت النصیحت کی باتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مبلغین ہوں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، جو داعی ہوں، علماء کرام، مخلص مبلغین، بزرگان دین، یہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم ان کی قدر کریں، نہ کہ ہم ان کے مخالف ہو جائیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جن بندوں پہ افسوس کا اظہار کیا، ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہم ان کی حمایت کریں جانی مالی جتنا ہو سکے۔ اور پھر جہاں پہ
دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے مشکل وقت ہو، حکومتیں ان کی مخالف ہوں، وڈیرے لوگ ان کے مخالف ہوں، قومیں ان کی مخالف ہوں، پھر اس وقت ڈٹ کے میدان عمل میں آئیں، جس طرح وہ آدمی ڈٹ کے میدان عمل میں آیا تھا اور اس نے ببانگ دوہر کہا تھا انی آمنت بربکم فاسمعون، تمہارا معاملہ جو بھی ہے لیکن یاد رکھو میں تمہارے رب پہ ایمان لیا ہے۔ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، جب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، اگر زندگی ملے پھر بھی کامیابی، پھر بھی خوبصورتی، اگر جان چلی جائے پھر بھی کامیابی، ادھر جان جائے گی ادھر کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو بھی دین کا دائی ہے، جو بھی دین کا مبلغ ہے، اس کے دل کے اندر اپنے مدعو، چاہے وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں یا مسلمان بے عمل ہوں، ان کے بارے میں اس کے دل کے اندر اصلاح کا، نصیحت کا، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بندہ جنت میں پہنچ گیا ہے، لیکن جنت میں پہنچ کر بھی اس قوم کے بارے میں خیر خواہی اور اصلاح کا جذبہ موجود ہے جنہوں نے اسے قتل کیا تھا، جنہوں نے اسے شہید کیا تھا، سنگسار کیا تھا، لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ اب ادھر سے مخالفین کی طرف سے یہ رویہ ہے اور اس بندہ خدا کی طرف سے یہ رویہ ہے کہ جنت میں پہنچ کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے، کس وجہ سے میرے رب نے مجھے اپنے عزت والے مدوں میں داخل کیا ہے، تاکہ وہ بھی میرے راستے پہ چل پڑتے۔ دائی اور مبلغ کا منشا اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں سارے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں، تو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ یہ دعوت کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ اب سختی کرنا، میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جانا، یہ تو انتہائی حالت ہے، یہ انتہائی حالت ہے اس قوم کے لیے جسے ہر اعتبار سے تبلیغ کی جائے لیکن پھر بھی وہ راہ ہدایت پہ نہ آئے۔ تو اس کے باقی کئی شرائط ہیں اور کئی پہلو ہیں اس بات کو سمجھنے کے، تو یہ ہدایت کے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس واقعہ سے عبرت کے اور نصیحت کے پہلو ہیں۔ اور پھر آخری پہلو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو قوم ہدایت دینے والوں کی ناقدری کرتی ہے، اپنے خیر خواہوں کی، اپنے محسنین کی ناقدری کرتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس پہ بھی بڑا کڑا امتحان ہے، یہاں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ اسلام اور سیکولرزم، لبرلزم، الحادزم آپس میں مقابلہ ہے۔ ایک طرف اہل حق ہیں جو دین کی طرف بلانے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں، اسلامی اقدار کا دفاع کرنے والے ہیں، اسلامی معاشرت کا دفاع کرنے والے ہیں، اسلامی حکومت اور معاشیات کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مغرب کے تعلیم یافتہ ہیں، مغرب کی تربیت یافتہ ہیں، وہ اس ملک کو الحاد، سیکولرزم اور لبرلزم کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں اور دین کی آواز کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہاں اہل حق کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دینداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کہیں اس ذمہ داری میں سستی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کسی اعتبار سے اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور ان پاک باز لوگوں کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا